اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وسیم بقیت اللہ العظم اللہم عجل لولیک الفرج اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھنے پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین کرام، پروردگار آپ سب کی عبادات طاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ سیام، ماہ عبادت، ماہ دعا، ماہ رحمت، ماہ استغفار، پروردگار نے جتنے بھی مہینے خلق کیے ان سب میں سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کی شب قدر سب سے افضل شب ہے جسے پروردگار حدیث قدسی میں اپنی محبوب ترین رات قرار دیا۔ جس طرح ماہ رمضان اور شب قدر ایام اور مہینوں کے حوالے سے افضل ہیں، اسی طرح اس وقت پروردگار کی تمام مخلوقات میں، اس کے تمام عباد میں سب سے افضل ہستی حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ ماہ رمضان اور امام زمان میں بہت زیادہ مشابہتیں بھی ہیں اور آپس میں بہت زیادہ ان کے اندر مناسبتیں بھی ہیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ماہ رمضان میں ہم کثرت سے امام زمان کا ذکر کرتے ہیں، بس اوقات ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ مثلا یہی دعا جو عام طور پر ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم ادخل علی القبور السرور یا اللہم اغنی کل فقیر۔ اب یہ جو دعا ہے، یہ دعائے امام زمان ہے، دعائے عصر ظہور ہے۔ یا بھی مجھ سے پہلے برادر عزیز نے دعائے افتتاح پڑھی، یہ بھی دعائے امام زمان ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر شب قدر ہے، اور شب قدر میں جیسے کہ سورہ قدر میں آیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ ملائکہ اور روح جو ہے وہ کس پہ نازل ہوں گی؟ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا کہ سورہ قدر کو کثرت سے پڑھا کریں اور اہل سنت پر استدلال کریں۔ یہ ہماری امامت پر اور بالخصوص غیبت میں قائم کی زندہ ہونے اور ان کی امامت پر بہترین دلیل ہے کہ ہر سال جو فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں وہ ظاہر عصر پیغمبر میں خود سرکار کے وجود مبارک پر نازل ہوتے تھے، تو ان کے بعد اب کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ تو یہ ہر دور میں ہر امام کی ولایت پر، اور آج امام زمان کی ولایت اور ان کے زندہ ہونے پر، وہ جو نہیں مانتے ان کے لیے ان کے زندہ ہونے اور ان کے طول عمر پر بہترین دلیل ہے خود سورہ قدر کی یہ آیات مجیدہ کہ ماہ رمضان میں شب قدر میں ہمارے امام ہیں جو میزبان ہیں ملائکہ کے، میزبان ہیں اسی روح القدس کے،
یہ ہستیاں ہمارے امور کے حوالے سے نازل ہوتی ہیں، چونکہ شب قدر میں لفظ قدر جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ قدر اندازے کو کہتے ہیں، وہ چیزیں جو معین ہونی ہیں، یعنی وہ رات جس میں مقدرات تقدیریں بدلنی ہیں، اسی لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، قدر کا یہی مطلب ہے۔ تو اب اس رات چونکہ تقدیروں کا فیصلہ ہونا ہے، اور فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، اور یا وہی وہ سب سے بڑا فرشتہ جسے روح کہتے ہیں، یہ ہستیاں جو نازل ہوتی ہیں، یہ ہمارے پورے سال کے اعمال کو دیکھ کر یہ اگلے سال کے حوالے سے ہماری تقدیر میں جو کچھ طے ہے وہ لے کے زمانے کی حجت پر نازل ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس وقت ولی ہے، چاہے اسے کوئی مانے یا نہ مانے، پوری دنیا میں ولی پروردگار، خلیفہ خدا، محور کائنات، وہ ہستی کہ جو ہدایت کا اور تکوینی تشریح تمام امور میں پروردگار اور اس کی خلق میں واسطہ ہے، تو وہ ہیں، لہذا ان کے وجود پہ نازل ہوتے ہیں، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی زیر خلافت یہ جو عباد پروردگار ہیں، ان کے بارے میں خدا نے کیا طے کیا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے دعائیں کریں، کہ ہو سکتا ہے ہمارے شب قدر سے پہلے کوئی گناہ معاف ہوں، کچھ اعمال کا جبران ہو، تاکہ آئندہ سال کے لیے جو تقدیر شب قدر میں پروردگار نے بھیجنی ہے، اس لیے شب قدر کو آخری راتوں میں مؤخر کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ شب قدر پہلے بھی آ سکتی تھی، یعنی خدا گویا ہمیں فرصت دے رہا ہے، یہ 20-22 دن کی فرصت دے رہا ہے کہ وہ جو کچھ تو پہلے نہیں کر سکا ان 20-22 دنوں میں کوشش کر۔ اور یہ 20-22 دن کوئی عام دن نہیں ہے، ان دنوں میں ایک دعا مانگنا پورے سال میں ہزاروں دعاؤں کے برابر ہے، ایک آیہ پڑھنا سینکڑوں آیات کے برابر ہے، یہاں عبادت کرنا سینکڑوں روز کی عبادت کے برابر ہے۔ ماہ رمضان کے سارے دن، ساری ساعات جو ہیں وہ خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ انسان اگر چاہے تو ان دنوں میں بہت کچھ اپنا جو ہے وہ جبران کر سکتا ہے۔ تو شب قدر سے پہلے ہمارے پاس فرصت ہے کہ ہم اپنے مقدر کو جو پروردگار نے آگے قرار دینا ہے، تقدیریں درست ہے خدا کی طرف سے معین ہوتی ہیں، لیکن بنانے والے ہم خود ہیں۔ ملائکہ جو شب قدر ہماری تقدیریں لے کر آئیں گے، اب تقدیر میں کیا ہے؟ زندہ رہنا ہے ہم نے اگلے سال یا نہیں؟ بیماریاں آنی ہیں یا نہیں؟ رزق میں کمی ہونی ہے یا رزق میں بڑھاوا ہونا؟ بلاخر کوئی حادثے رونما ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ دشمن کے وار یا حاسدین کے وار ہم پر کارگر ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ ہم نے اپنے آپ کو کتنا سیف کیا ہے، کتنا کمزور کیا ہے، ہمارے ارد گرد جو حصار تھے رحمانیت کے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے شیطان کتنا نفوذ کر گیا ہے ہمارے قلب پر، ہمارے سینوں میں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بلاخر اگلا سال جو ہے، اس سال کے گناہ اگلے سال میں بیشتر گناہوں کا باعث بنیں گے یا نہیں؟ ہم نے کوشش کر لی ہے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، کہ اگلا سال جو ہے اس میں ہمارے گناہ کمتر ہوں۔ بلاخر یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہیں۔ شب قدر سے مراد یہی ہے کہ مقدر جو چیز آئندہ سال ہے وہ ہمارے لیے نازل ہونی، قدر اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہ ملائکہ ہمارے گزشتہ اعمال کو، پچھلے سال کے اعمال کو دیکھ کر اگلے سال جو کچھ خدا نے پھر طے کر دیا، ممکن ہے اگلے سال شاید زندگی ہی ختم ہو جائے، بس اوقات یہ بھی ہے، شاید بہت سارے مسائل پیدا ہوں، شاید بہت اچھی زندگی گزرے، ہمیں نہیں پتا، وہ عالم الغیب وہ ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج وہ ہمیں پتا اور خدا کو پتا، ہم بالکل غافل نہیں ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے جو کرے، نہیں، کائنات کا نظام اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ ہر چیز میں ہم دخیل ہیں۔ مکمل طور پر پروردگار نے ساری چیزیں، اگرچہ وہ لے سکتا ہے،
لیکن اس نے ہمیں دخیل کیا ہے. یعنی آئندہ سال جو مسائل مشکلات یا آسانیاں پیدا ہونی ہیں وہ اس سال کے اعمال ہیں. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ لوگ جو ہیں اگر کاروبار سے وابستہ ہیں تو پچھلے سال کی زحمتوں کا نتیجہ اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال کی زحمتوں کا نتیجہ اس سے اگلے سال دیکھیں گے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی پڑھائی اور اس کے علم میں ہر سال اضافہ ہوگا. اگر نہیں پڑھ رہا تو جہالت میں اضافہ ہوگا. یہ تو چیزیں ہمارے خود اپنے اختیار میں. اگر میں نے اس سال اپنے کاموں میں، کسب میں، کمائی میں، حلال کمائی میں محنت نہیں کی، اگلا سال زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گا. اگر میں نے پڑھائی میں زحمتیں نہیں کی، اگلے سال زیادہ. اگر اس سال میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل محلہ کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہا، قطع رحمی کر رہا ہوں، لڑائیاں کر رہا ہوں، لوگوں کو ناراض کر رہا ہوں، آئندہ سال میں بیشتر تنہا رہوں گا. یعنی یہ نہیں پھر کہنا چاہیے یہ تجھے خدا کی طرف سے ہے. نہیں، شب قدر خدا ہمارے سابقہ اعمال کو دیکھتا ہے، اگلے سال کے فیصلے کہ میرا عبد یہی کچھ چاہتا ہے، یہ اسی راہ پہ آ رہا ہے. اگرچہ میں نے اس کو 20-22 دن کی فرصت دی ہے ماہ رمضان کی، یہ جبران کر سکتا تھا، توبہ نصوح کر سکتا تھا، خالصتاً میری بارگاہ میں توبہ کر سکتا تھا، مجھ سے وعدہ کر سکتا تھا، کیونکہ توبہ نصوح کا بڑا مقام ہے. اور ماہ رمضان بہترین فرصت ہے توبہ کی، بہترین فرصت. توبہ نصوح یعنی خالص توبہ، جس میں انسان اللہ کو کہے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب میں تیرا عبد بنوں گا. توبہ نصوح کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں چند ایک ثمرات جو اس کے حاصل ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ایک اہم ثمرہ جس پر آیات قرآن بھی ہیں وہ یہ ہے کہ خدا گناہوں کو، یعنی معصیتوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے. سارے گناہ نیکی. تو اب یہ شب قدر سے پہلے اگر یہ واقعہ رونما ہو جائے، اب آپ خود دیکھیں کہ ایک وعدہ پروردگار سے خلوص دل سے ہماری آئندہ سال کی تقدیر کو کتنا بدل دے گا. ایک واقعہ توبہ نصوح، اور وہ اس کا دروازہ کھلا ہے. کسی صورت میں بھی انسان جو ہے کسی وقت بھی اپنے پروردگار سے خالصتاً اس کی بارگاہ میں عبودیت کے مقام پر اپنے رب سے یہ توبہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو ماہ رمضان یعنی امام زمان پر فرشتوں کا نازل ہونا، شب قدر یعنی میزبان اس وقت مہدی زہرا ہیں، امام ہیں جو اس وقت میزبان ہیں. اور ماہ رمضان اور امام دونوں ہادی ہیں، دونوں گناہوں سے دور کرنے والے، دونوں ہماری باطنی امراض، ہماری روحانی مشکلات جسے دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی شخص انہیں حل نہیں کر سکتا، ماہ رمضان بھی کر سکتا ہے اور امام بھی کر سکتا ہے. ماہ رمضان بھی پاکیزگی کے لیے ہے اور امام بھی پاکیزگی کے لیے ہے. اس حوالے سے شباہت ہے امام میں اور ماہ رمضان میں. اب میں تھوڑا سا آ رہا ہوں اسی دعا کی طرف جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو دعا ہم ماہ رمضان میں مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ اہل قبور میں سرور داخل کر. اب یہ دعا بہترین دعا ہے. اب غور فرمائیں، تقریباً 1400 سال سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے. اور کب؟ ماہ رمضان، جو کہ بہترین مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، اور دعا مانگنے والے بھی روزہ دار، روزے کی حالت میں. پھر یہ دعا جو ہے وہ استجابت تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ ایک اہم سوال. اگرچہ یہ دعا جو ہے دعا امام زمان ہے، عصر ظہور کی دعا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ دعا عصر ظہور ہے. چونکہ کس دور میں اہل قبور میں سرور داخل ہوگا، وہ آج کا دور نہیں ہے.
یہ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ جب قائم ظہور کرے گا اور زمین کو عدل سے بھرے گا تو زمین پر اتنی شادمانی ہوگی کہ حتیٰ کہ یہ شادمانی اہل قبور میں بھی داخل ہوگی، کہ قبروں میں ارواح جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مہدی کے ظہور کی مبارکباد پیش کریں. یہ روایات میں آیا. یا ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہم فرج عن کل مکروب، خدایا ہر ستم دیدہ، ہر مشکل میں پڑے ہوئے شخص کی مشکل کو دور کر، ہر کی بات کریں نہ کہ اپنی. اللہم فرج عن کل مکروب کہتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ اللہم رد کل غریب فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد، چونکہ سب کی بات کر رہے ہیں. وہ زمانہ کہ جس زمانے میں اہل قبور میں شادمانی ہوگی، وہ زمانہ جس زمانے میں ہر پریشان جو ہے اس کی پریشانی دور ہوگی، ہر غم و حزن رکھنے والے کا غم دور ہوگا. وہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ عصر ظہور. وہ زمانہ جس میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہم اغن کل فقیر، پروردگارہ تو ہر فقیر کو غنی کر دے، وہ زمانہ جس زمانے میں ہر فقیر غنی ہوگا، واقعاً غنی ہوں گے، وہ عصر ظہور ہے کہ جس میں دنیا میں کوئی فقیر نہیں ملے گا. لوگ صدقے خیرات زکوٰۃ لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے، آوازیں دیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں ہوگا. پوری دنیا میں کوئی فقیر نہیں ملے گا، مستحق زکوٰۃ نہیں ملے گا، چونکہ سب لوگ مہدی زہرا کی حکومت کی وجہ سے، اور انہوں نے جو اقتصادی پروگرام پیش کرنا ہے، وہاں کوئی معجزے سے غنی نہیں ہوں گے. وہ اقتصادی پروگرام لکھے ہوئے ہیں ہماری کتابوں میں کہ کیسے مولا نے دنیا کا نظام ٹھیک کرنا ہے، کس طرح لوگوں کی اقتصادیات پہ کام کرنا ہے. ہر شخص جو ہے، ہر فقیر غنی ہو جائے گا. یا ہم کہتے ہیں کہ اللہم اشف کل مریض، پروردگارہ ہر مریض کو شفا دے. ابھی نہیں دعا پوری ہو رہی، دنیا بھری پڑی ہے بیماروں سے، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماروں سے بڑی ہوئی ہے. لیکن وہ دور جس میں پوری دنیا میں لوگ جسمانی فکری روحانی ہر اعتبار سے سالم ہوں گے، وہ عصر ظہور ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، مسلمانوں میں سے ہر قسم کا فتنہ و فساد، چاہے وہ عقائد کا فتنہ ہے، چاہے وہ پارٹیوں کا ہے، چاہے اختلافات ہیں، چاہے گناہوں کی کثرت ہے، ہر قسم کا فتنہ و فساد، چاہے وہ بدعتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں. وہ اب ختم نہیں ہو رہی، یہ عصر ظہور میں ہوں گی. یعنی یہ دعا جو ہے، یہ دعائے عصر ظہور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عصر ظہور کی دعا کر رہے ہیں. اور دعا ماہ رمضان میں پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ دعاؤں کو قبول کرے گا. اگر کوئی دعا پورے سال میں قبول نہیں ہوتی، ماہ رمضان میں یقیناً قبول ہوتی ہے. استجابت دعا کا وعدہ ہے. لیکن کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ہم 1400 سال سے پروردگار سے مانگ رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اس دعا کو مانگنے سے پہلے تھوڑا سا کوئی کام کرنا تھا ہم نے. چونکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پروردگار نے کن کی دعاؤں کی قبولیت کی بات کی ہے؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے پیغمبر کو کہ اذا سألک، اے پھر رسول جب تجھ سے سوال کریں، پوچھیں میرے بارے میں، کون؟ ان عبادی، میرے بندے. تو انہیں کیا کہا؟ فإنی قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. دعا کس کی قبول ہوگی؟ عبد کی. یعنی ہمارے اندر عبودیت تو پیدا ہو، ہم پروردگار کے عبد تو بنے. دعا کی قبولیت کی شرط ہے کہ عبد دعا کرے. جب عبد دعا کرتا ہے پروردگار دعا کو قبول کر لیتا. اب اگر احیاناً کوئی دعا قبول نہ بھی ہو، خدا اس کا اجر ثواب جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتا ہے روز قیامت کے لیے. اب یہ جو دعا ہے، اس دعا کو مانگنے سے پہلے عبودیت ضروری ہے. اور عبودیت وہی صفات منتظرین میں سے ایک صفت ہے. بس اوقات احباب پوچھتے ہیں کہ منتظر کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں جتنی بھی عبد کی صفات ہیں جو ایک عبد میں ہونی چاہیے، وہی اہل انتظار کی صفات ہیں. کوئی خاص
اس حوالے سے کوئی خاص صفات نہیں ہے. مثلا آپ شروع میں سورہ بقرہ سے شروع کریں، یہی متقین کی صفات امام کے منتظرین کی صفات. سورہ مومنون ہے، اس کے اندر مومنین کی صفات، یہ امام کے منتظرین کی صفات ہے. سب سے پہلی صفت ایک منتظر میں وہ عبد ہو، اس کے اندر عبودیت ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا، تسلیم، اپنے واجبات ادا کرنے والا، حلال و حرام کی پرواہ کرنے والا عبد ہو. ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہمارے اپنے گناہ ہمیں اپنے ہساروں میں لیے ہوتے ہیں، وہ آگے مانے ہوتے ہیں. ہمارا اپنا غرور، تکبر، گناہوں کی کثرت، سرکشی، ایک دوسرے کے حق میں ظلم، یہی چیزیں ہیں جو عبودیت سے خارج کی ہوتی ہیں. دعا جو ہے وہ مرحلہ قبولیت تک نہیں پہنچتی. دعا اجتماعی طور پر حالانکہ یہ مانگی جاتی ہے، البتہ اس کا ثواب ہے، بے عنوان ذکر پڑھی جائے تو ثواب ہے، وہ ثواب ہمیں مل جائے گا. لیکن میں بات قبولیت کی کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کوئی بھی اس جہت سے نہیں پڑھ رہا کہ یہ قبول ہو. لیکن کس جہت سے پڑھی جاتی ہے؟ ذکر کے عنوان سے، ثواب لینے کے لیے. تو جب ہمارا خود ہدف ہی یہی ہوتا ہے، ہم نے بہت ساری دعاؤں کو اس لیے پڑھنا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا ہو؟ ثواب ہو. اس کے مضامین کی طرف، اس کے معنی کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اسی دعا کو خالصتاً اس لیے پڑھیں کہ پروردگار اس کے اندر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میں چاہتا ہوں تجھ سے، یہ ساری چیزیں محقق ہوں، دنیا میں کوئی مریض نہ رہے، دنیا کے اندر کوئی ستم دیدہ، کوئی غمگین نہ رہے، دنیا میں کوئی فقیر نہ رہے. اس کی طرف اگر میری توجہ ہوگی تو پھر میں خود بھی کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو اس مقام تک لاؤں کہ میری دعا جو ہے وہ مرحلہ قبولیت تک پہنچے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اپنی اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں. میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا کہ دعاؤں کو فقط ذکر کے لیے نہ پڑھیں. ہر دعا اپنے اندر ایک خاص مضمون رکھتی ہے، خاص معانی رکھتی ہے. اس کے معانی کی طرف غور کریں. جیسے ہم دعائے عہد، جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی، یہ بیعت ہے اپنے زمانے کے امام سے، اس کو بھی ذکر کے عنوان سے نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے معانی توجہ انسان کو ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اپنے زمانے کے امام کی بیعت کر رہا ہوں. بیعت یعنی جان تک کی بیعت. دعائیں اپنے اندر بے پناہ معانی اور مضامین، جب تک ہماری توجہ ان پر نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا انگیزہ نہیں بنے گا، ہماری نیت نہیں بنے گی کہ ہم خدا سے کیا چاہ رہے ہیں. صرف اس کے عربی عبارتوں پر اکتفا نہ ہو، تھوڑی مانگ لو، لیکن انسان توجہ سے مانگے کہ میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں. جیسے ہم باقی دعاؤں میں جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو کس طرح گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مانگتے ہیں اور پوری بھی ہوتی ہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ انسان اپنی زندگی کی طرف غور کرے، کتنی ہی دعائیں ہیں جو پوری ہوئی ہیں، پوری نہیں ہوئی، ہوتی ہیں. کب؟ جب دعا خالصتاً توجہ کے ساتھ دل سے نکلتی اور انسان کو پتہ ہوتا ہے میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں. اتنا وہ اصرار کرتا ہے، اتنی سماجت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بالآخر خدا وہ پوری کرتا. ہو سکتا ہے بعض دعائیں پوری نہ ہوں، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مسئلتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی پچھلی زندگی دیکھیں ہماری بہت ساری دعائیں پوری ہو چکی ہیں. ہاں کچھ میں ٹائم لگا، کچھ فوری پوری ہوئی، لیکن آپ غور کریں یہ دعائیں اسی وقت پوری ہوتی ہیں جب ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کچھ زحمتیں بھی کرتے ہیں، کوئی اسباب بھی فراہم کرتے ہیں. مثلا کسی مریض کی شفا کی دعا مانگ رہے ہیں تو غیر از اس کے کہ دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، نہ کہ اسے گھر میں رکھ کے کسی کمرے میں صرف پوری قوم جو ہے وہ دعائیں کر رہی ہے. اگر کسی کے رزق کی دعا مانگی جا رہی ہے تو وہ بھی سر توڑ کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک کام نہیں، دوسرا کام، تیسرا کام، بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. دعا جو ہے وہ ہماری کوششوں کو کامیاب کرنے والی ہے، نہ کہ از اول ہمارے لیے کوئی معجزہ کرنے والی. دعا ہمیشہ ہماری حرکت، ہمارا تحرک، ہمارا عمل جسے ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسے نتیجے تک پہنچانے والی ہے. اب اگر عصر ظہور کی ہم 1400 سال سے دعا مانگ رہے ہیں،
تو خود اپنے آپ سے میں سوال کروں کہ میں نے عصر ظہور کے لیے کیا کیا؟ میں نے اصل میں اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ کون سا کام میں نے شروع کیا ہے کہ میری یہ دعا جو ہے وہ نتیجہ دے؟ میں چھوٹا سا اشارہ اور کروں گا، وہ یہ کہ یہی دعا جو ہے، یہی دعا جسے ہم ہر روز ماہ رمضان میں مانگ رہے ہیں، البتہ ہر سال میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد مانگی جا سکتی ہے، اس دعا کے ہر جملے کے اندر ایک حکم بھی ہے میرے لیے، ایک درس بھی ہے، ایک نکتہ بھی ہے۔ مثلا میں جب کہتا ہوں کہ پروردگارہ ہر فقیر کو غنی کر ہو، اب اس کا عملی کامل ترین جو مجسم تصویر وہ تو عصر ظہور میں آئے گی، لیکن زمانہ غیبت میں منتظر کا وظیفہ بھی یہ بیان کر رہی ہے۔ وہ کیا بیان کر رہی ہے؟ کہ میں اس وقت بھی فقراء کو غنی کرنے میں اپنا کردار ادا کروں، یہ میرا وظیفہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ یا مثلا میں اگر کہہ رہا ہوں کہ پروردگارہ امت اسلام میں ان مفاسد کو، فتنہ فساد کو دور فرما، تمام قسم کی فتنہ و فساد جو ہیں وہ امت اسلام سے خارج ہوں، اس کی پوری عملی تصویر عصر ظہور میں آئے گی، چونکہ اس زمانے میں کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوگا، کوئی بدعت نہیں ہوگی۔ امام کی جب حکومت قائم ہوگی، ہر قسم کا فتنہ فساد ختم ہو جائے، جیسے کہ احادیث میں ہے کہ قائم آل محمد جب ظہور فرمائیں گے، لوگوں کے سروں پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے، ان کی عقلیں رشد کریں گی، ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ امام معجزے کے ذریعے ہر آدمی کے سر پہ کوئی معجزہ کریں گے، نہیں، ہاتھ قدرت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، کہ جب مولا کی حکومت لوگوں کے سروں پر قائم ہوگی، ایسے اقدامات ہوں گے کہ لوگوں کی عقلیں بہتر ہو جائیں گی، لوگوں کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے۔ مولا جو ہے وہ جہالت کا خاتمہ کریں گے۔ کون سی چیز ہے جو ہماری عقلوں کو زنگ لگاتی ہے؟ وہ جہالت ہے، وہ حماقت ہے، وہ گناہ ہے، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہیں ایک دوسرے کے حق میں۔ جب مولا جو ہے وہ ہر قسم کی زیادتی اور ظلم کا خاتمہ کریں گے، جب مولا جو ہے وہ زمین کو علم سے بھریں گے، جہالت کا خاتمہ کریں گے، جب اس زمانے میں تربیت پہ، لوگوں کے اخلاقی رشد پہ، یہی تعلیمی ادارے جو آج صرف لوگوں کو مال کمانے کے لیے پڑھا رہے ہیں، چونکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ حوزات سے ہٹ کر، ابھی حوزوں کے اندر بھی بڑی روش چینج ہو گئی ہے، لیکن باقی تعلیمی اداروں میں ہمارے جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، جوان پڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے تھوڑا پڑھتے ہیں کہ میں نے کوئی انسان کامل بننا ہے، میں نے کوئی اللہ کا نیک عبد بننا ہے، میں نے اپنے معاشرے کے لیے ایک مفید فرد بننا ہے۔ صرف ہدف یہ ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز پڑھوں، کون سی ایسی نوکری ملے، کون سے ایسے شعبے میں جاؤں کہ پیسے بنانے والی مشین بن جاؤں، صرف یہی ہدف ہے۔ اب جب یہ ہدف ہے تو اس میں پھر وہ حلال و حرام کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے لکھے لوگ، اداروں کے پڑھے لکھے لوگ، کالجوں یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کے جرائم اتنے بڑے ہیں، اس سے نسبت جاہل آدمی کا جرم بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن یہ علم جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، یہ بجائے کہ خدا کی عبادت معاشرے کی فلاح میں استعمال ہو، وہ خیانتوں میں، بڑے بڑے جرائم میں استعمال ہوتا ہے۔ علم طاقت ہے نا، ایک آدمی کو ایک وسیلہ مل گیا ہے۔ جیسے بزرگ مثال دیتے تھے کہ جب جہالت تھی ہمارے ملکوں میں، لوگوں کی چوری، انڈوں کی، گاجروں کی، گونگلوں کی، یہ چوری ہوتی تھی، اور جب یہ پڑھ لکھ کے بینک لوٹنے شروع کر دیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے کمپنیاں بنانی شروع کر دی، بڑے بڑے فراڈ، یعنی پڑھائی کا منفی استعمال۔ لیکن امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے زمانہ ظہور میں، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، علم دیا جائے گا اسی طرح، اس سے زیادہ علم دیا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں جتنا علم ملے گا، لیکن علم مفید طرز پہ اور مفید انسان بننے کے لیے دیا جائے گا۔ ڈاکٹر بننا ہے تو مفید۔ ابھی ایران کے اندر میں ایک جگہ ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، عام طور پر اب ڈاکٹروں کو قصاب بھی کہتے ہیں، وہ پیسے، وہ بھی لوگوں کو ہر ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی ایران کے اندر ایسی بھی دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے
بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، تھوڑی تھوڑی فیس رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، لوگوں کا جا کے فری علاج کرتے ہیں۔ یہ بھی طبیب ہے، وہ بھی طبیب ہے، اس میں اتنی تبدیلی کیوں ہے؟ اس نے اپنی اخلاقی جہاد پر کام کیا ہے۔ اس نے صرف پڑھا نہیں ہے، اپنی روح کے رشد پر بھی کام کیا۔ اس نے اپنے علم کو اپنے معاشرے، اپنے ارد گرد والے لوگوں کے لیے ان کے فائدے اور اصلاح پہ، ان کی ترقی پہ، اب یہ بڑی چینج ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کے چینج ہونے سے بسا اوقات پورا معاشرہ چینج ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے فاسد ہونے سے پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے، چونکہ وہ فساد پھیلائے گا، اس کے رد عمل میں اور فساد پھیلے گا۔ لیکن ایک آدمی کی درست حرکت سے کئی لوگ اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، وہ کئی لوگوں کے لیے باعث رشد ہوتی ہے۔ امام نے کوئی معجزے سے معاشرے کو ٹھیک نہیں کرنا، یہ مولا اور ان کے ناصر ہیں کہ جن کے اعلیٰ ترین کردار اور ان لوگوں کی صلاحیتیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوں گی، اس کو دیکھ کر مد مقابل درس لیں گے، وہ بھی ان کو ہی اپنا الگو اور اپنا ہیرو بنائیں گے۔ یوں معاشرے میں اصلاح بڑھے گی، کوئی زبردستی تو نہیں ہوگی۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا جو اس وقت ہمیں فساد سے بھری لگ رہی ہے، مہدی کے دور میں یہی دنیا اتنی عظیم ہو جائے گی کہ فرشتے اس پہ رش کریں گے اور آسمانی مخلوقات اس پہ درود و سلام بھیجیں گے، اور زندہ لوگ یہ اللہ کی بارگاہ میں آرزو کریں گے کاش ہمارے ماں باپ ہمارے مردے زندہ ہوں۔ یہ روایتوں میں ہے، کاش مردے زندہ ہوں اور مہدی کا دور دیکھیں، اتنا سنہری دور۔ کیوں؟ ہم لوگوں نے خود چینج ہونا ہے، ہم لوگوں نے خود چینج ہونا ہے، ہمارے رویوں نے چینج ہونا ہے۔ ابھی بھی چینج ہو سکتے ہیں، ابھی چینج ہوں گے تو مولا کے ظہور کو نزدیک کریں گے، اسی دعا کی استجابت کا باعث بنیں گے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ امام کے زمانے میں بے پناہ علم ہوگا، یہی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس سے بڑھ کر ہوں گے، زمین علم سے بھرے گی۔ یہ روایتوں میں ہے کہ صرف عدل سے نہیں بھرے گی، علم سے بھی بھرے گی۔ تعلیمی ادارے ہوں گے، لوگوں کو علم دیا جائے گا۔ کون سا علم؟ جو خود اس شخص کی اپنے رشد کے لیے بھی ہو، معاشرے کے رشد کے لیے بھی ہو، انسانوں کی صلاح اور فائدے کے لیے ہو۔ وہ علم سراسر فائدہ ہوگا، یہی کچھ پڑھیں گے، یہی ٹیکنالوجی ہوگی۔ لیکن آپ خود بھی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کچھ لوگ کسی پیشے کے اندر کتنے ایماندار ہیں اور کتنا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان نے اتنے پیسے جمع کر کے جانا کہاں ہے؟ وہ جو پیسوں کی مشینیں بنی ہوئی ہیں جو حلال و حرام کے پرواہ نہیں کر رہی، ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ لے کے اس دنیا سے کیا جانا ہے؟ کیا لے کے جانا ہے؟ پتہ نہیں کفن بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا، دفن ہونے کے لیے جگہ بھی ملنی ہے یا نہیں ملنی، معلوم نہیں ہمیں۔ ہم نے اعمال لے کے جانے تھے، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے پروردگار کی، اس کی خلق کے ساتھ محبت ہے، اس کے خلق کے حقوق ادا کرنے، یہی ہے ہمارا ذخیرہ، یہی کچھ لے کے جانا ہے۔ اب یہی میرا علم، میرا کاروبار، میں جس بھی جگہ پہ ہوں، میری ایمانداری، میرے اندر دینداری، الہیت، یہ ہے میرا ذخیرہ۔ ورنہ جن بچوں کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ میری قبر پر ایک رات بھی رہنے کے لیے تیار، یہ بڑا سب سے بڑا تلخ دنیا کی حقیقت ہے۔ انسان جن بچوں کے لیے کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، مرنے کے بعد وہ قبر پر کتنی دن رہ لیں گے؟ شاید ایک رات بھی وہ نہ رہ سکیں۔ لیکن ایک ہستی ہے کہ جو جب سارے چلے جائیں گے نا، یہ بھی روایات ہیں ہماری، دنیا کی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں جب سب چلے جاتے ہیں، بیوی بچے چلے جاتے ہیں، اور مردہ وہ شخص ہوتا تو وہ زندہ ہی ہے، ہم اس کی زندگی کو ترک نہیں کر رہے ہوتے، ہوتا زندہ۔ انسان ختم ہونے والا نہیں ہے، صرف اب اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہا، اس دنیا سے اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، ہوتا وہ زندہ ہے، چونکہ عالم برزخ میں اس نے ایک لمبی زندگی گزارنی ہے۔ چونکہ لیٹ ذرا شروع کیا تھا، ٹائم ہے نا میرے پاس، میں بات کو ختم کر جی۔ تو اب قبر میں جب پڑا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سارا سن بھی رہا ہوتا ہے،
چیخ بھی رہا ہوتا ہے، بلا بھی رہا ہوتا ہے، صرف ہم اسے درک نہیں کرتے، مردہ باد کر رہا ہوتا ہے، ہر جانے والے کو روک بھی رہا ہوتا ہے۔ جب اسے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ پریشان اور وحشت قبر کی تنہائیاں، ابھی عالم برزخ کی طرف منتقل نہیں ہوا، کہتے ہیں کہ اس وقت پروردگار کی آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو تنہا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ قرآن میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہی سورہ بقرہ کی جس آیت کو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اے رسول اذا سألک، جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، تو انہیں کیا کہے؟ فإنی قریب اجیب دعوت الداع، تمہاری دعاؤں، تمہاری فریادوں کو میں پورا کرنے والا ہوں، مجھ سے کون زیادہ قریب ہو سکتا ہے؟ کہتے جب سب چلے جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ میں نے کبھی تجھے پہلے بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، اب بھی تنہا نہیں چھوڑوں، تو مجھے بھول گیا ہوا تھا، لیکن اے میرے بندے میں تو تجھے نہیں بھولا تھا، میں تیرے پاس ہوں، گھبرا نہ۔ اور پھر وہی میرے اعمال جو میں نے ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، اگر نیک اعمال ہیں تو نورانی شکلوں ہیں، ملائکہ جیسی شکلیں میرے ارد گرد اکٹھی ہو جائیں گی، کہیں گی تیرے ساتھ ہیں، بعد والی منزلوں میں تیرے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر برے اعمال کا ذخیرہ ہے، حق کو ناحق کیا ہوا ہے، پھر وہ شیطانی شرور شکلیں ہیں۔ یہ اس میں خدا کیا کرے؟ خدا نے تو مجھے بڑا ٹائم دیا تھا، وہ ہے، لیکن میں نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہے عالم برزخ میں۔ بلاخر ہر سبب کا مسبب ہے، وہ پورا ہونا ہے۔ جب ایک آدمی اپنے آپ کو آگ میں گرا دے تو اب وہ کہے خدا مجھے نکالتا کیوں نہیں؟ ایک آدمی کاروبار میں خود جان بوجھ کر گھاٹا کھائے، جان بوجھ کر، اور پھر وہ الزام لگا سکتا ہے جی خدا پر؟ تو قبر میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ پروردگارا یہ کیا؟ تیرے ہی اعمال ہیں، تیرا مال ہے، لیکن میں تیرے ساتھ ہوں، تو نے مجھے بھلائے رکھا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ عزیزان، ماہ رمضان بہترین زمانہ ہے۔ کہتے ہیں دعا اللہ کب قبول کرتا ہے؟ اذا صدر عن صدر نقی وقلب تقی۔ ہمیشہ دعاؤں کی استجابت کے حوالے سے ساری روایات پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ دعا اس وقت مرحلہ قبولیت پہ پہنچتی ہے جب ایک پاکیزہ سینے سے، اہل تقوی دل سے نکلے۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ متقین کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ جو دعا کر رہا ہے جس نے اپنے سینے اور دل کو پاک کیا ہے تو اس نے بڑا کام کیا۔ ایسے دل اور سینہ پاک نہیں ہوتا، اس کے لیے اعمال ہیں، اعمال صالح۔ تو جس طرح ماہ رمضان ہمارے لیے ہماری ان تمام مصیبتوں، گناہوں، اس تمام طرح کے شر سے ہمیں بچانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، اسی طرح حضرت بقیت اللہ کا وجود بھی اسی طرح ہے۔ میں ہمیشہ اپنے تمام احباب کی خدمت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ امام کو ان کی شان کے مطابق پکارو، اس کی شان کے مطابق دیکھو۔ امام طبیب ہے ہمارے دلوں اور روحوں کو پاک کرنے کے لیے، ان سے توسل یہ والا کیا کریں۔ یہ ہم کم میں بہت ہی مقدس جگہ، اللہ نے ہمیں سب کو یہ توفیق دی ہے، بہت سارے لوگ یہ عرض میں رکھتے ہیں، یہ خدا کا خاص فضل تھا کہ ہم سب یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ حرم، یہ بی بی کا وجود، یہ قبر مبارک، یہ کس لیے ہے؟ ہماری دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں ہے عزیزان، وہ ہم نے اپنی زحمتوں سے نتیجے لینے ہیں۔ یہ وہاں ہے جہاں ہمارے دنیاوی حربے کارگر نہیں ہو رہے۔ ہم سے ایسی بیماریاں ہیں جن کا کوئی دنیا میں ڈاکٹر ہی ہرس کی کہ کوئی بیماری ہے، دنیا میں کوئی طبیب نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہاں یہ کریں گے، ان کا بھائی کرے گا، ان کا بیٹا کرے گا۔ یہاں توسل ہونا چاہیے۔ حسد ہے، غیبت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، جو بھی عادت ہے جس کا کوئی طبیب نہیں، وہ یہ ہستیاں ہیں
یا علماء اخلاق ہیں. اگر علماء اخلاق سے درس اخلاق کوئی کارگر نہیں ہو رہے، اپنے زمانے کے امام سے توسل کریں، اپنے امام سے مانگیں. اور امام سے مانگنے کے لیے سال کا ایک دن نہیں رکھنا چاہیے، ہر روز مانگیں. خدا نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہو، اور اس کے لیے کوئی عریضہ لکھنے کی، وہ لکھیں تو اچھی بات ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. تو کہہ دے، امام تک پہنچ جاتا ہے. جیسے کسی شخص نے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اس زمانے میں خط لکھا کہ مولا بہت دور ہیں، ہمارا دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ تک پہنچیں، لیکن آپ تو بڑے دور ہیں، کیسے ہم آپ تک پہنچیں؟ راستے پرخطر، مہینوں کا سفر. آج کا دور تھوڑا تھا، اونٹوں پہ، چوپایوں پہ لوگ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے. تو امام نے جواب دیا، مومن ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، تو کہہ دیا کر خدا ہم تک پہنچا دیا کر. یہی ہوا جسے آج ہم نے اپنے علم سے مسخر کیا ہوا ہے، ہمارے میسج، ہمارے پیام ہمارے ناقص علم سے ایک دوسرے تک پہنچا رہی ہے. تو وہ جو اللہ کے کامل علوم سے، وہ جو ولی پروردگار جس کے پاس تمام علوم ہیں، وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے لبوں پہ آنے والی باتوں کو سن نہیں رہا، سن رہا. پکار کہاں؟ جہاں دنیا کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا. امام سے روحانی امراض کے لیے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے، سینے کی پاکیزگی کے لیے مولا سے توسل ہونا چاہیے. اور یہ دعا جو ہے، اس دعا کی اسی وقت قبولیت کہ پروردگارہ مجھے، یعنی اس انداز سے مانگیں. یہی دعا جس پر گفتگو شروع ہوئی ہے کہ اللہم اغنِ کل فقیر. درست ہے، اس کی کامل تصویر عصر ظہور میں ہے، لیکن دعا میں پروردگار سے مانگ، خدایا مجھے بھی ان لوگوں میں سے قرار دے جو فقیروں کو مقام غنا تک پہنچائیں. مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے، یعنی مہدی کے ناصر بنا. امام نے یہ کام کرنا ہے نا، معجزے سے نہیں کرنا، اپنے ناصروں کے ساتھ کرنا ہے. تو ان کے ناصروں کے زمرے میں آنے کے لیے بھی ساتھ اپنی دعا بھی کر. جب تو یہ کہتا ہے کہ اللہم اشف کل مریض، خدایا ہر مریض کو شفا دے، اگرچہ اس کی عملی تصویر عصر ظہور میں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ پروردگارہ مجھے شفا دے اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جس کے ذریعے دوسروں کو شفا ملے. اب شفا لازمی تھوڑی ہے جسمانی ہو. ایک مومن دوسرے کی روحانی شفا کا باعث بنتا ہے، فکری شفا کا باعث بنتا ہے. لوگوں کی بہت ساری مصیبتیں، بیماریاں ہماری آپس میں گفتگو، نصیحت، تلقین سے، ایک دوسرے کی زیارت سے دور ہو جاتی ہیں. دلوں کی بیماریاں، کینے، بغض ہماری چھوٹی سی حرکت سے ختم ہو جاتے ہیں. جب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ قرضداروں کا، سارے قرضداروں کا تو قرض ادا کر. اللہم اقضِ دین کل مدین، جب میں مانگتا ہوں تو ساتھ یہ بھی کر، پروردگارہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو لوگوں کے قرض ان سے دور کریں، لوگوں کے قرض ادا کرنے. مولا نے معجزے سے کام نہیں کرنا، ناصروں کے ساتھ مل کے کرنا. یعنی اسی دعا کے مضامین کی طرف توجہ ہو. یا مثلا میں جب کہتا ہوں کہ اہل قبور میں سرور داخل کر، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی وجہ سے قبروں میں سرور آئے، یعنی مہدی کے ناصروں میں شامل ہونے کی. یہ دعائے ظہور بھی ہے اور دعائے نصرت بھی ہے. یعنی اس کے جتنے مضامین، ان کی عملی تصویر اس دور میں آئے گی، لیکن چھوٹی چھوٹی تصویریں ہم ابھی بھی اپنی اپنی سوسائٹیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے ماحول میں بنا سکتے ہیں. پھر یہ چھوٹی چھوٹی تصویریں، یہ عقائیاں مل کر اس عظیم تصویر کو خلق کریں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان، ہر دعا کا اپنا ایک فلسفہ ہے، صرف ذکر کے لیے نہیں. دعا کے مضامین، بے شک اس کے 2-3 جملے یاد کر لیں، جملے یاد کریں اور ساتھ دل سے اللہ کو پکاریں کہ اس کے مضامین میرے وجود میں مجسم. لیکن آغاز جو ہے وہ عبودیت سے ہے. وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ جو آیا جسے سرنامہ کلام قرار دیا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم
مومنین، صاحب ایمان کے لیے مولا کا وجود خیر و برکت ہے۔ اور صاحبان ایمان کون ہے؟ سورہ مومنین کے اندر آپ دیکھیں، صاحبان ایمان کے اندر پہلی شرط کیا ہے؟ یہ گناہوں سے دوری کرنے والے ہیں، ترک گناہ۔ امام کا قرب ترک گناہ ہے۔ گناہ ہے جو حجاب کا باعث ہے، بقیت اللہ کی خیرات ہم تک نہیں پہنچ رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے توسلات جواب نہیں دے رہے۔ لیکن ترک گناہ پہلا زینہ ہے مولا کے قریب ہونے کا، عبودیت میں داخل ہونے کا، ائمہ کی محفلوں کو ان کی دعاؤں میں شامل ہونے کا، ان کی دعاؤں میں شامل ہونے۔ سفر جو ہے روحانی وہ ترک گناہ سے شروع ہوتا ہے، مولا کی طرف، پروردگار کی طرف کوئی بھی سفر وہ ترک گناہ سے، اگرچہ دنیا کا سخت ترین کام ہے لیکن بالاخر اسی کام سے ہماری روحانی زندگی کا آغاز ہے۔ ترک گناہ ہے کہ جس سے مہدی کے دل کو سرور ہوتا ہے، اور ہمارے گناہ ہیں جس سے مہدی کا دل محزون ہوتا ہے۔ یہ مولا کی شکوے ہیں جو غیبت میں ہم تک پہنچے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہ ولا نؤثرہ۔ مجھے اپنی امت سے، مجھے اپنے چاہنے والوں سے کوئی چیز دور نہیں کرتی مگر ان کے وہ اعمال جو مجھ تک پہنچتے ہیں، یہ میرے اور ان کے درمیان پردے حجاب ڈال رہے ہیں۔ ہمارے گناہ ہمیں اپنے امام سے دور کرتے ہیں، حجاب ڈالتے ہیں، فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ نیکیاں فاصلے ختم کرتی ہیں، ترک گناہ فاصلے ختم کرتی ہیں۔ ترک گناہ سے معرفت بھی پیدا ہوتی ہے، معرفت پر گفتگو بہت ہوتی ہے لیکن اس کا بھی آغاز ترک گناہ سے۔ کیوں کہا گیا کہ امام کے جو معرفت رکھنے والے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ان کے خیمہ میں رہتے ہوں؟ یہ 5ویں امام کا فرمان ہے، یعنی اتنا نزدیک ہو گئے، فاصلے ختم ہو گئے۔ گناہ شیطان کے قریب کرتا ہے، دشمنوں کے قریب کرتا ہے مولا کے، نیکی امام کے قریب، امام کے چاہنے والوں کے قریب۔ اسی وقت بھی ہمارا دن میں ہر کام یا مولا کے خلاف جا رہا ہے یا ان کی حمایت میں جا رہا ہے، یا ظہور کی تعجیل میں جا رہا ہے یا غیبت کے طولانی ہونے میں۔ ہمارا نقش کیا ہے؟ پورے دن گزارنے کے بعد رات کو انسان غور کرے میں کس کے محاذ میں رہا ہوں، پورا دن کس کا ساتھ دیتا رہا ہوں، اپنے مولا کی غیبت کی طولانی ہونے کا باعث رہا ہوں یا ظہور میں تعجیل۔ یہ جتنی بھی ظہور میں تعجیل کی دعائیں کرتے ہیں یہ اس وقت اثر انداز ہوں گی ہمارے معاشرے پہ، دنیا میں، جب ہم خود تعجیل میں اپنا عملی کردار بھی شروع کریں گے۔ میں کس کا ساتھ دے رہا ہوں؟ اور میں کسی وقت بھی ایسی نیت کر لوں تو اس پوری زندگی سے میں نکل سکتا ہوں، 180 درجے پہ میری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہے تو بڑا عجیب سا محلہ، لیکن امام سے اگر توسل کیا جائے اسی طرح کے گناہ کے لیے، کر کے دیکھ لیں، جواب آتا ہے، توفیقات ملتی ہیں، گناہ کے راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حد اقل گناہ سے روکنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ امام تو قریب ہے، ہمارے امام قریب ہیں، ولی پروردگار ہمیشہ قریب ہے، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہم نہیں انہیں دیکھتے، یا دیکھتے ہیں تو پہچانتے نہیں، وہ قریب ہیں، ہمارے لحظات ان تک پہنچتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے اعمال پہنچتے ہیں، مولا قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میری ایک ایک تصمیم، ایک ایک ارادہ کہ کیوں نہیں امام کی طرف سے توفیقات کا باعث بنتا ہے۔ میں اب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ وہ شخص جس نے سید الشہداء کی لگام میں، زلجنہ کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، جناب حر، ماہ رمضان اور مولا کا وجود مبارک ہم سب کے لیے حر بننے کا باعث، اپنی پوری گناہ آلود زندگی سے خیر آباد کہنے کا باعث۔ اب آپ غور فرمائیں کہ وہ شخص جس نے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اور مولا کا مجبور کر کے کربلا لے کے آیا، اور پانی بند کرنے میں بھی حر کی فوج تھی جس نے آل رسول پر پانی بند کیا، یہاں تک اس کے مظالم کی زندگی ہے۔ اس سے پہلی بھی زندگی ایسی تھی، یہ شروع سے عثمانی تھا، کیونکہ اس زمانے میں 2 قسم کے شیعہ تھے، شیعان عثمان اور شیعان علی، دنیا 2 قسم کے شیعوں میں تقسیم تھی، یہ عثمانی تھا شروع سے۔
زیادہ کوئی اہل بیت سے یا ان کے قریب نہیں تھا، لیکن اب اس کی کون سی نیکیاں تھیں کہ جس نے حر کی زندگی کو جھنجھوڑا۔ اس لیے ہمارے بعض علماء اخلاق یہ کہتے ہیں گناہ کرتے وقت دیکھ لیا کرو کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ آگے والی پوری زندگی کو تباہ کر دے۔ کچھ نہ کچھ خدا کو مد نظر رکھ لیا کرو، بالخصوص خلق خدا سے کرنے والے گناہ وہ بڑے سنگین ہیں، وہ فیصلہ کن ہوتے ہیں، بس اوقات بہت ساری توفیقات کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ حر کی کون سی نیکی تھی کہ صبح عاشور یہ شخص عجیب پریشانی اور پشیمانی کی حالت میں اور تردد کی حالت میں اپنے خیمے کے ارد گرد جو ہے وہ مسلسل پریشان تھا۔ حر یہ حالت ہوتی ہے جس نے گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ صرف ہمارے استغفار کہنے سے، چند دعائیں مانگنے سے گناہ والی زندگی نہیں چھوٹے گی۔ حر کی حالت کو درک کریں، کس حالت میں تھا حر؟ کسی نے اس سے پوچھا کہ اے حر، تو اس مٹھی بھر لوگوں سے جو سامنے تیرے، ان سے تو گھبرا گیا۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ عرب کے اندر شہ سوار کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تو ان سے گھبرا گیا۔ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، پیاس سے لوگ ہیں، ان کو تو ہم بڑی جلدی ختم کر دیں گے۔ اب حر نے اپنی حالت بیان کی، یہ ہم سب کی ہونی چاہیے۔ اگرچہ لوگ اس حصے کو پڑھتے ہیں مصائب کے عنوان سے، میں اپنے اس موضوع کے اعتبار سے، حر نے کہا میں ان مٹھی بھر لوگوں سے نہیں گھبرایا ہوا، میں اصل میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان، ہماری زندگی کا ہر روز ایسا ہے۔ حر نے اس وقت درک کیا تھا، لیکن ہم جو اماموں کو ماننے والے ہیں، ان کی معرفت کا دم بھرنے والے عزادار، ہمیں ہر کام میں یہ درک کرنا چاہیے کہ میرا یہ کام جنت اور جہنم کے درمیان ہے، میں کس طرف قدم بڑھا رہا ہوں۔ اور اللہ نے حر پر یہ جو پردے ہٹائے کہ اس وقت حر پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی توفیق تھی حر کے لیے، بہت بڑی توفیق تھی، اور پروردگار ایسی توفیقیں دکھائے سب کو۔ اور پھر اس کے بعد والا مرحلہ یہاں بھی دیکھیں، جناب حر کو ایک اور توفیق ملی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جانے۔ بعض دفعہ ہم درک کر رہے ہوتے ہیں کہ کام غلط ہے، ایسا کام کرنے سے جہنم ملے گی، بلکہ ایک دوسرے کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جہنم کی راہ کو چھوڑنا بڑا تلخ ہے، چونکہ اس کے اندر لطف زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، مزے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جناب حر کا کمال تھا۔ یہ ہم جیسے جوانوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اس جوان نے جس کو سرداریاں ملنی تھیں، حر کو ان کے ساتھ وعدے ہوئے تھے، اسے سرداریاں ملنی تھیں اور اس نے بڑا مقام پانا تھا یزید کے دربار میں، دنیاوی مقام، کیسے اس دن اسے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ حر نے کہا میں تو جا رہا ہوں۔ نہ اس نے اپنی فوج کو دیکھا، نہ ان وعدوں کو دیکھا، اس مٹھی بھر لوگوں کی طرف حر چل پڑا۔ اب جب وہ چلا، اب یہاں ایک اور درس، جب آپ نیکی کی طرف میں قدم اٹھاتا ہوں تو جن جن کے دلوں میں تبدیلی آنی ہوتی ہے، صرف کسی ایک آدمی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حر نے قدم اٹھایا تو بھائی بھی چل پڑا، بیٹا بھی چل پڑا، بعض کہتے ہیں غلام بھی چل پڑا۔ دیکھنا، امام کے ناصر ایسے جمع ہوں گے، مولا کے لیے کوئی ایک قدم اٹھائے گا، اسے دیکھ کر دوسرا اٹھائے گا، تیسرا اٹھائے گا، اس طرح اصل ظہور قریب ہوگا۔ صرف خالی ہماری چند دعاؤں سے نہیں ہوگا جب تک ہم قدم نہیں اٹھائیں گے اپنے امام کی طرف۔ حر نے اپنے زمانے کے امام کی طرف قدم اٹھایا، حسین کی طرف، جو اس وقت کا مہدی، جو اس وقت نصرت کے لیے پکار رہا، آج بھی مہدی اسی طرح پکار۔ حر نے قدم بڑھایا۔ اب جب انسان نیکی کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے، اب دیکھیں توفیقات بڑھ رہی ہیں، پردے ہٹ رہے ہیں، ذہن کس طرح انسان کا بن رہا ہے۔ حر نے کہا اس طرح نہیں جاؤں گا،
اس طرح نہیں جاؤں گا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، میں اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کروں گا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے حسین کو گھورا تھا، اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھا تھا، کیونکہ مولا نے جب اس نے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو امام نے کیا کہا تھا، حر تجھ پہ تیری ماں روئے، تو حر نے بڑے غصے سے دیکھا تھا مولا کو۔ آج اتنا شرمندہ ہے، کہہ رہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، میں ان آنکھوں سے حسین کے سامنے نہیں جا سکتا۔ عزیزان، جب انسان اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے، اس راہ کے آداب خود بخود آنے شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، پروردگار کی بارگاہ میں کتنے کتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ ایک دوسرے کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اب اسی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے یا اپنے ولی کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے؟ پھر کہنے لگا میرے ہاتھ بھی باندھو، اپنے ہاتھوں کو بندھوایا۔ کیوں؟ میں نے ان ہاتھوں سے زہرا کے بیٹے کے زلجنا کی لگام کو کھینچا تھا۔ اے حر تیری عظمت کو سلام۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین وہ کہتے تھے کہ حر کو یہ شرف ایسے حاصل نہیں ہوا، حر کو یہ شرف اس وقت حاصل ہوا کہ جب سید الشہداء نے یہ کہا تھا حر تجھ پہ تیری ماں روئے، تو اب عرب میں یہ دستور ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو ماں کا اعتبار سے یہ تانا دیتا ہے تو وہ بھی مد مقابل اس کی ماں کا نام۔ لیکن جب سید الشہداء نے کہا نا حر تجھ پہ تیری ماں روئے، تو مولا حسین کو پہلے تو اس نے گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگا حسین تو نے تو مجھے کہہ دیا لیکن میں نہیں کہہ سکتا، چونکہ تیری ماں زہرا ہے، تیری ماں فاطمہ زہرا، میں کیسے رسول کی بیٹی کو یہ کہوں کہ وہ تجھ پہ روئے؟ تو نے تو مجھے کہہ دیا۔ یہ جو حیا کیا تھا حر نے بی بی زہرا کا، اللہ اکبر، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں یہ جو حیا کیا تھا خدا نے اس پہ توفیقات کے دروازے کھولے کہ روز عاشور بی بی زہرا کی برکت سے آج ہم بی بی معصومہ کے جوار میں ہیں، ان کا مقام وہی ہے بی بی زہرا والا۔ روایات میں کیا آتا ہے کہ جب تک زہرا کی قبر ظاہر نہیں ہوگی معصومہ کی قبر، اس پہ سلام زہرا پہ سلام کے برابر، اس کی زیارت زہرا کی زیارت کے برابر ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آج ہم معصومہ کے جوار میں ہیں۔ اگر ہم کبھی گناہ کرتے وقت یہ خیال رکھ لیں کہ جوار معصومہ میں ہے، عزیزان یہی خیال بہت ساری توفیقات کا باعث بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زہرا کی حیا تھی کہ آج حور بندے ہوئے ہاتھوں سے آنکھوں میں پٹی باندھ کر حسین کے پاس جا رہا۔ اور جب کوئی حور بنتا ہے تو پھر حسین جیسا امام بھی استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ حر تو بنے، کبھی حر بنے تو مہدی بھی استقبال کے لیے کھڑا ہوگا، کیوں نہیں؟ مولا حسین نے کہا عباس جاؤ، سامنے میرا حر آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ اور اسے لے کے آؤ۔ اب عباس جب گھوڑے پہ چلے حر کی طرف، حر حضرت عباس کے گھوڑے کی آٹوں کو پہچانتا تھا۔ اس نے فوراً آواز دی، کہا عباس میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، میں تو معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اب عباس نے کہا میں بھی کوئی تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، میں تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ اللہ حضرت حر کو لے کے جناب عباس گئے۔ اب جب حر گئے نا تو انہیں جب پتہ چلا کہ میں مولا حسین کے پاس پہنچا ہوں، مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ حر امام حسین کے قدموں میں گرے، آج اسی حسین کے قدموں میں گرا ہوا ہے جس کے گھوڑے کی لگام کو تکبر سے کھینچا تھا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن مولا نے حر کو اپنے سینے سے لگا، حر کے ہاتھ کھولے، اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، کہا حر تو واقعاً حر ہے، تو واقعاً آزاد ہے۔ اب حر نے کہا مولا میں نے ظلم کیا ہے، مجھے دیں، اجازت دیں کہ میں سب سے پہلے آپ کے دفاع میں آپ کا پہلا ناصر بنا۔ پروردگار یہ سب کو یہ توفیق دے
کہتے ہیں کہ حر کے آنے سے ایک عجیب ولولہ پیدا ہوا، ایک عجیب ولولہ پیدا ہوا تھا. اور بعض ہمارے مکاتب لکھتے ہیں کہ جب بی بی زینب کو پتا چلا نا کہ حر آیا ہے تو بی بی نے بھی حر کو سلام کہلایا، اور حر نے جب زینب کا سلام سنا تو رو پڑا، کہنے لگا جب میں نے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا مجھے زہرا کے بیٹیوں کے رونے کی آواز آئی تھی، اے حر تو کتنا بد نصیب تھا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہم سب کو اس ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، جوار حضرت معصومہ میں ہے، پروردگارہ خدایا ہم سب کو امام زمان کا حر بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تیری سرکشیوں سے، تیرے ولی کو بار بار ناراض کرتے رہیں. خدایا توفیق دے ذکر اہل بیت. ہماری جو بھی توفیقات ہماری زندگی کے اندر، جو بھی اچھے لمحات، ان کا واسطہ دیتے ہیں تیری بارگاہ میں. محمد و آل محمد کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، صالحین کا واسطہ. خدایا ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا. پروردگار حاضرین کے دلوں میں بے پناہ دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو جانتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ کوئی مریض ہیں، انہیں شفاء عاجلہ کا عملہ عطا فرما. مرحومین کے درجات بلند فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد طیبہ عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جن کی اولاد ہے سیرہ اہل بیت پہ، شہداء کربلا کی سیرت پہ، حر کی سیرت پہ، پروردگارہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. جہاں جہاں بھی امت شیعہ اہل ایمان موجود ہیں سب کے اندر اتفاق اور ہمدلی پیدا فرما. خدایا ہمارے علماء، ہمارے رہبر فقہاء، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت. پروردگارہ دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع سب کو ذلیل و خوار فرما. فلسطینی بھائی، کشمیری، اسی طرح دیگر جگہ پر بحرین، یمن، جہاں جہاں بھی، سعودی عرب، جہاں جہاں بھی، اسی طرح ہندوستان، جہاں جہاں بھی مسلمان شیعہ اذیتوں کا شکار ہیں، خدایا دشمنان اسلام، ظالموں کو ذل و خوار فرما. پروردگارہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہم سب کو مولا کا ناصر بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے مولا کا قلب مبارک ہم سے مسرور ہو. پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو مولا کے ظہور کا سبب قرار پائیں. پروردگارہ ہم سب کو مہدی کی دعاؤں میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید اپنے مرحوم